فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک فرمان مصطفیٰ پڑھا۔ آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کے رسول کا مقام بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کے رسول کی اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے یہ سورۃ حجرات کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کسی کام میں آگے نہیں بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کوئی کام شروع نہیں کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تک میرے حبیب کسی کام کو نہ کرے، میرے حبیب سے کوئی کام نہ دیکھ لو، اس وقت تک کوئی کام شروع نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ کے اندر کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کے دن قربانی کے جانور ذبح کر لیے۔ اللہ کے رسول سے پہلے اپنے قربانی کے جانور ذبح کر لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کوئی کام نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو، جب تک میرے رسول کو نہ دیکھ لو کہ میرے رسول قربانی کر رہے ہیں تو تم بھی قربانی کرو، میرے رسول نماز ادا کر رہے ہیں تو تم بھی نماز ادا کرو۔ اللہ نے اپنے رسول کے مقام و مرتبہ بتایا کہ میرے رسول سے آگے مت بڑھو کسی کام کے اندر۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک سے پہلے، رمضان المبارک سے ایک دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام کو شروع نہ کرو۔ یہاں پر چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کو جب تک نہ دیکھو تم نماز اور روزے کو بھی شروع نہ کرو۔ میرا حبیب جب کسی کام کو شروع کرنے لگ جائے تو تم تب اس کام کو کرو۔ یہ اللہ اپنے حبیب کا مقام بتانا چاہتا ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ یہاں اللہ نبی رحمت کی مجلس کے، نبی رحمت کی بارگاہ کے آداب بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا مقام و مرتبہ اس قدر میرے ہاں بلند ہے کہ میرے حبیب کی آواز پر بھی تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ تمہاری آوازیں میرے حبیب کے سامنے پست ہونی چاہیے، ہلکی آواز میں میرے حبیب سے بات کرو۔ تمہاری اونچی آواز میرے حبیب کی شان کے مخالف ہے، میرے حبیب کے مقام کے خلاف ہے، میرے حبیب کے مقام و مرتبے کے بالکل مخالف ہے۔ اس لیے میرے حبیب کی مجلس کے آداب یہ ہیں کہ جب تم میرے حبیب سے بات کرنے لگو تو بالکل آہستہ آواز میں، بالکل خفیف آواز میں، بالکل پست آواز کے اندر میرے حبیب سے بات کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود انجام بتا دیا، جو لوگ اللہ کے حبیب کی بارگاہ کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کے حبیب کا ادب نہیں کرتے، اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا، تمہارے اعمال اللہ ختم کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اللہ نے فرمایا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے میرے حبیب کی ادھر بے ادبی کی، تم نے میرے حبیب کی نافرمانی کی، ادھر اللہ نے تمہارے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع کر دیے۔ نیک اعمال کا نام ہی یہی ہے کہ اللہ کے حبیب کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے حبیب کی آداب بجا لائے جائیں۔ کیوں؟ یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، ان کی قوت سماعت کمزور تھی،
یہ سنتے کم تھے اور بولتے بڑی اونچی آواز سے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ کیونکہ میں اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا جو میرے حبیب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، فلہذا میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں جہنمی ہو چکا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو کچھ دنوں میں نہ دیکھا تو حضرت سعد سے ان کے احوال پوچھے۔ حضرت سعد سے پوچھا، اے سعد، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار تو نہیں ہے، لیکن میرے پڑوسی ہیں، میں ان سے معلوم کر کے آؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آپ کے پاس تشریف لا رہے۔ جب وہ گئے حضرت ثابت سے معلوم کیا تو حضرت ثابت نے بیان کیا کہ کیونکہ میں اونچی آواز سے بولتا ہوں اور اللہ نے یہ آیت میرے بارے میں نازل کی ہے کہ جو میرے حبیب کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو جب یہ بتایا گیا کہ حضرت ثابت بن قیس اس لیے نہیں آتے آپ کی بارگاہ کے اندر، وہ ڈر رہے ہیں کہ آپ کی شان کے مخالف میں بات کرتا ہوں، آپ کی شان کے اندر بے ادبی ہو جاتی ہے جب میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں۔ تو تب اللہ کے رسول نے بتایا حضرت ثابت بن قیس کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، حضرت ثابت بن قیس جنتی ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ کے حبیب کی مجلس کے آداب کو بجا لانا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کا سبب بنتا ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں اللہ فرش سے جنت کے فیصلے کر دیتا ہے، اللہ عرشوں سے ہماری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا تھا، محبت کی یہ نشانی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چیز سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے اندر مکمل درجہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھ سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول سے جب ہم زیادہ محبت کریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، ہم پکے مومن ہو جائیں گے، تب ہمیں اسلام بھی سمجھ آئے گا، تب ہمیں قرآن بھی سمجھ آئے گا، تب ہمیں اللہ کے رسول کا مقام بھی سمجھ آئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ وہ حبیب جس کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وہ حبیب جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا، اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ آپ قرآن کے لیے مشقت میں پڑ جائیں۔ جب قرآن اللہ نازل کرتا تھا تو اللہ کے حبیب قرآن کو جلدی جلدی دہراتے تھے کہ قرآن کی آیات مجھے یاد ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کو تسلی دیں، آپ کو اطمینان قلب دیں۔ جب بھی مشکل مقام آیا اللہ نے قرآن نازل کر کے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ حبیب گھبرائیں نہیں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن کے اندر کتنے مقام ایسے ہیں جو اپنے حبیب کی شان میں نازل کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان جس طرح بلانا ہے اس طرح نہ سمجھو کہ تم جس طرح ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، اونچی آواز کے ساتھ بلا لیتے ہو، اس طرح میرے رسول کے سامنے نہیں بلایا کرو۔ میرے رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ آیات کے اندر اپنے رسول کی تشبیہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے سامنے تم اپنے جیسے گفتگو نہیں کرو جس طرح تمہارے بعض کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے یہ درخواست ہے، اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو اللہ اپنے رسول کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یہ ہمارا محبت کا کیا ہے، یہ ایک جواب ہے،
ایک محبت کا انداز ہے، ایک محبت کی کیا ہے نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔